کتاب ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ، مصنف ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی۔ اس بار جب میں پشاور سے جامعہ عظیمیہ امراک بہار لاہور پہنچا تو میرا ایک بہت اچھا دوست عباس مرزا میرے ہمراہ تھا۔ عباس مرزا سے میرے تعلقات کی شروعات کالج کے زمانے میں ہوئی، اور چوتھائی صدی پر پھیلے ہوئے ان لمحات میں جب ہم اکٹھے رہے، ہم دونوں نے بہت کچھ آپس میں شیئر کیا۔ وہ چونکہ خود بہت اچھا انسان ہے، اس لیے وہ مجھے بھی ایسا ہی سمجھتا ہے، اور میں اس کے مغالطے کو درست کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو میرا مراد سامنے پڑے تخت پوش پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے سر پر رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں سے تھامے کچھ کہہ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے اور ہمارے مخل ہونے پر جزبز ہونے کی بجائے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اتکلی آنکھیں پوری کھل کر اپنی حالت پر واپس آ گئیں۔ یہ بات ہمارے لیے قریب آنے کا اجازت نامہ اور کمرے میں دروازے کی جانب پش کیے بیٹھی ہوں کے لیے کمرے میں ہماری آمد کی اطلاع ثابت ہوئی۔ وہاں بیٹھے لوگوں نے گفتگو رکنے پر ہمیں دیکھنا شروع کیا۔ یہ مرید کا بارہا تجربہ ہے کہ جب بھی اس نے اپنے مراد کو کچھ عرصہ بعد دیکھا ہے، ان سے پہلی ملاقات کا لطف اور تاثر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس وقت اسے کچھ اور نظر نہیں آتا، کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ کمرے میں بیٹھے لوگ، وہاں پڑی اشیاء، سب ہی کچھ معدوم ہو گئے۔ جس دروازے سے گزر کر وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ دروازہ، پیروں تلے آنے والی دری، مراد کے سامنے پڑے چائے کے برتن، ورزیہ سبھی کچھ لپک کر میرے مراد کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب صرف مرشد کریم اس کے سامنے ہے، یا شاید یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اب اس ایک لمحے کے جاویدانی حصے میں صرف وہ اپنے مرشد کے حضور حاضر ہے۔ وہ سر سے بازو ہٹاتے ہیں، تخت پر سیدھے ہوتے ہیں، پاؤں تخت سے نیچے رکھتے ہیں، فرش پر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور باہیں پھیلا دیتے ہیں۔ ان پھیلی ہوئی باہوں میں ممتا کا کرنٹ توڑ رہا ہے۔ اس کرنٹ سے جو مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے، وہ کئی ماؤں کے پیار کی کشش پر بھاری ہے۔ بے خود وہ بے اختیار ہو کر بے محابہ ان کے سینے میں جا گھستا ہے۔ یہ بے اختیاری نہ ہو تو آدمی وہیں باہر ہی ٹھٹر کر رہ جائے۔ لوگ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو بدن میں ایک سنسنی سی، ایک کیف توڑ جانے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کے نرم نرم ہاتھوں کے گداز کا ذکر ہوتے اس نے کئی بار سنا ہے، اور یہاں تو ان کے پیار کی مقناطیسی کشش سے ان کے سینے سے چپکا کھڑا تھا۔ اس لمحے اس کے احساس میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ اسے کسی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا، اپنے قدموں پر قائم رہنے کا بھی نہیں۔ اس کے پیچھے کھڑا اس کا پرانا دوست، کمرے میں موجود میاں صاحب، اکرم شہابی صاحب اور دوسرے احباب، سب احساس و ادراک کی سرحدوں سے کہیں بہت ہی دور جا چکے تھے۔ اسے اپنا سانس لینا، اپنا ہونا تک بھولا ہوا تھا۔ اس کا وجود وہاں تھا ہی کب؟ وہاں تو وہ رہا ہی نہ تھا، صرف اس کا مراد تھا۔ اس کے چھتنار سائے کا احساس تھا۔ وہ ان گھنیرے سائے میں مدغم ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ ایک بار مرشد کریم نے ہمیں بتایا کہ روحانی لوگوں سے گلے مل کر جو سکون ملتا ہے، وہ کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ جو ایک بار اس لطف اور کیف سے آشنا ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی اسی سکون، اسی لطف، اسی کیف و انبساط کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو گلے لگائیں، آپ کو باقاعدہ سکون اور لہریں اپنے اندر منتقل ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ٹھہرے ہوئے لمحات اور ٹھٹرے ہوئے اجسام کا نہیں، ٹھہراؤ اور سکون کا تذکرہ ہے۔ اس کیف اور سکون اور ٹھہراؤ کا عملی تجربہ مجھے اس وقت ہوتا ہے جب میں خود ان کے گلے لگتا ہوں۔ اس گلے لگنے اور لگانے میں جو فرق ہے، اس کی طرف میں پہلی بار اس وقت متوجہ ہوا تھا جب میرے مراد نے اس کے موقع پر خانقاہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے باہر قدم نکالا تو عقیدت مندوں کا ہجوم ایک ریلا ان سے گلے ملنے، ان سے بغل گیر ہونے اور اپنے آپ کو ان سے تبرکن مس کرنے کو اس پوری طرح ٹوٹ پڑا تھا کہ حضور کے کچلے جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس ریلے کو قابو کرنے منتظمین نے جب لائن لگوا کر لوگوں کو ان سے گلے ملنے کا موقع دیا تو لوگ اس زور و شور سے عقیدت کا اظہار کرنے کو گلے ملنے اور گلے لگنے لگے کہ حضور ہانپ ہانپ گئے۔
اس وقت خالد نیاز نے تبصرہ کیا، یہ گلے ملنا ہے یا گلے پڑنا؟ میں نے اس وقت جذبات کے امٹتے اس طوفان کو سہارا بنا کر گلے ملنے بلکہ گلے پڑنے سے اجتناب کا عہد کیا اور طے کیا کہ آئندہ کے لیے منتظر رہا کروں گا کہ کب آپ شفقت فرماتے ہوئے مجھے خود اپنے گلے لگائیں گے۔ سینے سے لگائے ہوئے جب آپ نے مجھ سے خیر و عافیت کا پوچھا تو میں گویا واپس اس جہان رسوم و قیود میں اتار دیا گیا۔ گلے لگ کر ہٹتا ہوں تو خود میں ایک عجیب تبدیلی دیکھتا ہوں۔ میرے کندھے جھک جاتے ہیں، نگاہیں چہروں کی بجائے زمین پر پیروں کو دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، طبیعت میں گداز اور مزاج میں گداختی پیدا ہو جاتی ہے، ہاتھ ناف کے سامنے آ کر دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں۔ میں ہٹتا ہوں تو قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، میں بھاری قدموں سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ عباس مرزا آگے بڑھ کر گلے لگتا ہے، میرا مراد اس کو آپ کیسے ہیں پروفیسر صاحب کہہ کر جہاں اپنی زبردست یادداشت کا اظہار کرتے ہیں وہاں اسے اپنائیت کا ایک احساس بھی عطا کرتے ہیں۔ طبیعت میں اتنی حلاوت اور آسودگی آ چکی ہوتی ہے کہ میں ان کے عباس مرزا کو گلے لگانے پر خود میں احساس ممنونیت ابھرتے دیکھتا ہوں۔ اسی جذبہ ممنونیت سے سرشار ہم نیچے بچھی فرشی چاندنی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میاں مشتاق احمد صاحب میزبانی کے آداب سے خوب واقف اور ان کے اظہار کو بہت بے باک ہیں۔ وہ چائے بنا کر پیالیاں ہماری طرف بڑھاتے ہیں۔ حضور اپنے مرشد گرامی حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ربائی، دنیائے طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا، سنا کر ہماری تواضع کرتے ہیں۔ جذبات کی اتھل پتھل میں آگہی کو ان کے روبرو حاضر کرنے میں ناکام ہی رہتا ہوں۔ شاید عباس مرزا کے شاعر ہونے کے حوالے سے یہ اس کی تواضع تھی، اس میں ہمارا حصہ اتنا نہ تھا۔ گفتگو کا سرا وہیں سے جوڑا جاتا ہے جہاں پر ہماری آمد بلکہ مخل ہونے سے پیشتر بات ہو رہی تھی۔ آپ بتا رہے تھے یہ بیماریاں وغیرہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں، آپ جانوروں کو دیکھیں یہ بیمار نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی کسی بکری کو بلڈ پریشر کی شکایت کرتے سنا ہے؟ کبھی کسی جانور کو بواسیر ہوتے دیکھی ہو تو بتائیں۔ ان کا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ ان کی باتوں کو بے یقینی، شکوک اور وسوسوں کی گود میں پل کر جوان ہونے والے مجھ ایسے کٹھوچتی کے لیے ہضم کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں بکریوں کو زکام لگنے، مرغیوں کے رانی کھیت اور دست لگنے کا خیال روکنے پر بھی نہ روک سکا۔ میرا ذہن میرے مرشد کے لیے کھلی کتاب ہی ہوگا، تبھی تو انہوں نے اگلا ہی جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جانور اگر بیمار ہوتے ہیں تو وہی جانور جو انسانوں کے قریب رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے بستے ہیں۔ اس پر شہابی صاحب نے بتانا شروع کیا کہ جانوروں کو وہی دوائیاں دی جاتی ہیں جو انسانوں کی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پودوں کو لگنے والی بیماریوں کا تذکرہ شروع ہوا۔ آپ نے بتایا کہ رنگ و روشنی سے نہ صرف انسان اور جانوروں کا علاج کیا جا سکتا ہے بلکہ اس طریقہ علاج سے پودوں کو بھی صحت مند بنایا جا سکتا ہے، البتہ اس کے لیے نباتیات کا علم پڑھنا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ پودوں کا تعویذ سے علاج زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ تعویذ سے جہاں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے وہاں پودے کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے؟ انسان بھی تو پودوں ہی کی طرح اگتا، بڑھتا، پھلتا اور پھولتا ہے۔ پھر اپنی مخصوص مسکراہٹ کی چھتری پھیلاتے ہوئے فرمایا، ہم آدم کے پھل پھول ہی تو ہیں، اور میرا ذہن آدم کے پھل پھول کی ترکیب کی ندرت میں محو ہوتا چلا گیا۔ مجھے حال ہی میں بلیک ہول کے بارے میں ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا تھا۔ میرے ذہن میں مضمون کی چیدہ چیدہ باتیں گونج رہی تھیں اور مجھے اشتیاق ہو رہا تھا کہ میں اپنے مراد سے اس کے بارے میں کچھ سنوں۔ میں نے بالآخر بلیک ہول کے بارے میں ان سے کچھ جاننے کو سوال پوچھ ہی لیا۔ مرشد کریم اپنے روحانی فرزندوں کی تربیت کے لیے سائلوں کی ذہنی استطاعت اور افتاد طبع کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ایک گہرے تفکر کو جنم دے، ان کے ذہن میں تلاش، جستجو اور کھوج پیدا ہو، تجسس کو مہمیز لگے اور ذوق آگاہی بیدار ہو۔ اس کا اصل پس منظر جس قدر میں سمجھ سکا ہوں یہی ہے۔ روحانی علوم سے متعلق طرز فکر کا ایک اعجاز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہر لحظہ ایک نئی آن اور ایک نئی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے مراد نے میرے سوال پہ معصومیت سے طرح دے کر کہا،
بھائی بلیک ہول کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جس نے بلیک ہول کا مشاہدہ کیا ہو۔ اب میرا یقین کہ مرشد ہی مجھے اس بارے میں اصلیت سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ان کی اس بات کو ماننے میں آڑے آ رہا تھا۔ مجھے مصر پا کر صرف اتنا فرمایا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور اس پر 3 آیات ہیں اور ان میں اندھیروں کا لفظ استعمال کر کے ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس مختصر سے جملے میں انہوں نے مجھے کیا کیا سمجھایا، میں اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہوں۔ لیکن بادی النظر میں اصلیت ماننے کو انہوں نے نشانات منزل کی نشاندہی کے علاوہ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا فینومینن نہیں ہے جس پر آپ اتنا اچھل رہے ہیں۔ بہت عرصہ پیشتر صدیوں پہلے قرآن اس کی وضاحت کر چکا ہے، اور وہ بھی ایک بار نہیں 3 بار۔ اور یہ کہ بلیک ہول کی خصوصیات اندھیروں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ اس طرح بات کو قرآن فہمی کی ترغیب بنا کر مجھے قرآن پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے اور اس میں تلاش و جستجو کا سلیقہ تعلیم فرما دیا۔ اسی تربیتی پروگرام کا ایک حصہ صبح کے مراقبے کے بعد کی تقریر ہوتی ہے۔ اس تقریر کے بنیادی مقاصد میں طرز فکر کی منتقلی، علوم کی فراہمی، ذہنوں کی آبیاری، تزکیہ نفس اور غور و فکر کی دعوت سبھی کچھ ہوتا ہے۔ صبح کے مراقبے کے بعد جب سرور اور کیف ذہنوں پر نیند بن کر حواس کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہوتے ہیں، مرشد کریم کی میٹھی اور مدھر آواز ہمیں مطلع کر رہی تھی کہ انسان میں معین مقداریں کام کرتی ہیں۔ انسان اور اس کے علاوہ ہر شے کی تخلیق انہی معین مقداروں کے سبب ممکن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آم کے درخت پر صرف آم، سیب کے درخت پر صرف سیب ہی لگتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک لگے بھلے عظیم الشان سسٹم کے تحت ہو رہا ہے۔ اس سسٹم کی تفصیلات اور جزیات کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ انسان میں 3 باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر اس کو دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے: معین مقداروں کا علم رکھنا، ان معین مقداروں میں کمی بیشی کر کے انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھنا، اور پھر ان کو ایک سسٹم کے تحت استعمال بھی کرنا، یعنی مقداروں کا علم، اچھائی برائی کا علم اور سسٹم کو چلانے کا علم۔ پھر ایک ایک جز کی تفصیل ارشاد فرمائی اور یہ وضاحت کی کہ سسٹم کو چلانے کے لیے درکار علم میں لہروں کی منتقلی کے قانون اور علم سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اس واقفیت کے حصول کا طریقہ روحانیت میں تصور شیخ ہے، کیونکہ جب ہم شیخ کا تصور کرتے ہیں تو در حقیقت ہم شیخ کے اندر کام کرنے والی معین مقداروں کو لہروں کے ذریعے اپنے اندر منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید کو نہلاتا، دھلاتا اور صاف کرتا رہتا ہے۔ وہ جاتا ہے اور پھر سے گندا ہو کر آ جاتا ہے، نہ یہ باز آتا ہے نہ وہ، دونوں اپنے اپنے کام سے لگے رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد خداوندی تازہ ہو گیا، اور بے شک وہ آپ کا تزکیہ کرتے، کتاب کا علم عطا کرتے، حکمت سے آراستہ کرتے ہیں۔ قرآن مرشد کریم اتباع سنت میں ہی تو وہ مشکل اور کٹھن کام کر رہا ہوتا ہے جس کو قرآن نبی کی ڈیوٹی قرار دے رہا ہے۔ رات کو ماڈل ٹاؤن میں روحانی لائبریری دیکھنے گئے۔ یہ لائبریری شاہین صاحب نے اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر کے بنائی ہے۔ پورے ملک کے طول و عرض میں لائبریریوں کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے۔ لوگوں میں مطالعے اور کتاب بینی کے ذوق کو پیدا کرنے، اسے ابھارنے، سلسلہ ازیمیہ کے پیغام کے پھیلانے کے لیے ہر شہر میں کئی لائبریریاں قائم کی گئی ہیں۔ ہر جگہ یہ لائبریریاں اپنی مدد آپ کے اصول پر خدمت خلق کے جذبے سے شہر کے مراقبہ حال سے رہنمائی لے کر قائم کی جاتی ہیں۔ لائبریریوں میں زیادہ تر کتب روحانی موضوعات پر ہوتی ہیں، اس لیے بھی ان لائبریریوں کو روحانی لائبریریاں کہا جاتا ہے۔ یہ لائبریری بہت ہی نفاست، عمدگی سے بنائی گئی تھی۔ شاہین صاحب بتا رہے تھے کہ الماریوں وغیرہ پر اتنے 1000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس پر مرشد کریم نے اپنے مخصوص لہجے میں تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، پیسہ بول رہا ہے۔ لائبریری کے بعد شاہین صاحب نے میاں صاحب کی فرمائش پر اپنی ورکشاپ اور لیبارٹری دکھائی۔ وہاں وہ ویڈیو فلمیں بناتے ہیں۔ اسی دوران وقار یوسف عظیمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور رات کا کھانا سب مل کر کھاتے ہیں۔ کھانے کے دوران بھائی جان وقار یوسف صاحب
صبح ڈسٹرکٹ بار روم میں ہونے والے حضور کے خطاب کی بات چھیڑ دیتے ہیں۔ حضور سب کو دعوت فکر دیتے ہوئے پوچھتے ہیں مجھے کل وہاں کیا کہنا چاہیے۔ سب حسب توفیق مشورہ دینے لگتے ہیں۔ میں نے سوچا میرے مراد نے ایسا کیوں کہا، ہم اس قابل کہاں اور کیسے ہو گئے انہیں مشورہ دے سکیں، جو اس وقت تک ایک انتہائی محتاط اندازے کے مطابق 18-20 لاکھ افراد کو مشوروں سے نواز چکے تھے۔ انہیں ہم ایسوں سے مشاورت کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ شاید یہ سب بھی ہماری تربیت کا حصہ تھا۔ حقیقی عظمت کے اجزائے ترکیبی میں انکسار جزء اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا اظہار روحانی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے مثال ہو اور ان کے اتباع کو کسی صفت کی عملی صورت کا مشاہدہ ہو سکے۔ شاہین صاحب کے گھر سے مراد بحال کی طرف جاتے ہوئے گاڑی میں میاں صاحب نے کوئی بات دریافت کی۔ اس پر فرمایا، ایک بار میں نے حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور اللہ میاں کو کون سا عمل سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا، میرا خیال تھا کہ حضور قتل یا اس قسم کے کسی دوسرے عمل کو ناپسندیدہ بتائیں گے، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوئی جب حضور نے فرمایا طلاق، یعنی طلاق دینا یا طلاق لینا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل؟ فرمایا، میرا خیال تھا کہ حضور عاجزی یا اس قسم کے کسی اور عمل کا کہیں گے، مگر انہوں نے فرمایا خدمت خلق۔ میں نے دونوں باتوں پہ غور کیا تو محسوس ہوا کہ دونوں کا تعلق انسان کے آپس کے تعلقات سے ہے۔ آپ تعلق ختم کریں یہ بات ناپسندیدہ، اور تعلق بڑھائیں یہ بات پسندیدہ۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا ذوقی شاہ صاحب نے جو یہ کہا کہ کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو مرید کو ہر مقام سے گزار تو دے مگر دیکھنے کچھ نہ دے، اس کا کیا مطلب؟ میاں صاحب سے پوچھا، پھر مجھے کہا آپ بتائیں۔ میں نے اس اعزاز پر کہ مجھ سے مرشد نے براہ راست کلام کیا ہے پھولتے ہاتھوں کو آپس میں دبا کر عرض کی، ہم اس وقت اس سڑک پر گزر رہے ہیں، باہر جو عمارات ہیں وہ ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ہماری توجہ ان کی طرف نہیں آپ کی طرف ہے۔ ہم اس مقام سے آپ کے ہمراہ گزر تو رہے ہیں مگر اسے دیکھ نہیں رہے، شاید یہی مفہوم ہو یا اس کے علاوہ؟ فرمایا، دراصل مرشد کے ہمراہ آپ ایک مقام سے گزریں اور پھر بعد میں جب آپ وہاں خود جائیں گے تو آپ کے شعور پر بوجھ نہیں بنے گا۔ ایک بچہ ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ لندن جاتا ہے، پھر جب وہ جوان ہو کر لندن جائے گا تو لندن اس کے لیے نیا نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کا بظاہر مطلب یہی تھا کہ مرید کو مرشد کہیں رکنے نہ دے، کہیں اٹکنے نہ دے، مگر اس کے اندر کے مفہوم کو کس طرح مراد نے اپنے مریدوں پر واضح کیا، یہ ان کے انداز تربیت کا اعجاز ہی تو کہلائے گا۔ رات گئے جب ہم مراقبہ حال کے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہوئے تو مراقبہ حال کے کھلے لان میں بچھی چاندنی نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور ہم اپنے مراد کو گھیرے میں لے کر دیر تک بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہے۔ انبیاء کے علوم کی باتیں، انبیاء کی تعداد کے بارے میں، قرآن میں مذکور انبیاء کے تذکرے، ان تذکروں میں مذکور حکمتیں، سبھی کچھ۔ کسی کو شاید ہی معلوم ہو رہا ہو کہ علم کس طرح اس کے اندر اڈیلا جا رہا ہے۔ علم کے دھارے کا رخ ہمارے قلوب کی طرف تھا اور یہ سب غیر محسوس تھا۔ وہاں سے ہٹنے کے بعد ہی معلوم ہونا تھا کہ ہم نے کیا کچھ اخذ کیا، کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ ساتھ لائے اور کیا کچھ وہیں گرائے۔